اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سابقہ آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا اور مقصد نبوت کا ذکر ہوا کہ انہیں بتایا جائے اور خبردار کیا جائے جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ نبی کے انکار اور دعوت کی تکذیب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اس منکر قوم کو نشانی عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ سابقہ کئی اقوام کی اجڑی بستیاں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیج دیا جائے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اس آیت میں ایک طرف تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کا پہلو ہے، اور دوسری طرف ایک حقیقت واقعی کا اعلان۔ تسلی یہ کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری انذار یعنی عذاب الہی سے ڈرانا ہے جو دعوت حق کے انکار کی صورت میں ہوگا۔ یہ فریضہ آپ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ انہیں حق و باطل کی پہچان، عقل و شعور اور اپنے نفع و نقصان کے بارے میں اختیار حاصل ہے۔ حق و باطل میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا یہ ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور ان کی اکثریت سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہدایت کے طالب ہیں یا اسے قبول کر لیں گے۔ علم الہی میں ان کا ایمان نہ لانا مسلم حقیقت ہے۔ غور فرمائیں، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، جس میں انہی کی زبان میں ہر بات کو واضح اور کھلے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دلائل کے ساتھ حق واضح کر دیا۔ عقلی و نقلی، آفاقی و انفسی دلائل سے توحید اور ایمان بالآخرت کی دعوت دی، مگر ان کی ضد، بغض و عناد اور حق کے انکار کی صورت میں ان کے غرور و تکبر، سرکشی و بغاوت، نافرمانی اور خود سری میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ دعوت دین کو سننے کی بجائے دوسروں کو بھی اس سے روکتے رہے۔ انہوں نے اپنے لیے انتہائی تکلیف دہ راستہ اختیار کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا اور اپنے اوپر عذاب الہی کو لازم کر لیا۔ لہذا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ لوگ اپنے اعمال بد اور بے ایمانی کی صورت میں
بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آپ سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ یہاں یہ بات نگاہ میں رہے کہ کفار مکہ تو مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا خالق اور مالک ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے فہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کا رسول جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور صرف اسی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اسے بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ صرف اللہ ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے۔ قیامت پر ایمان لانے کی دعوت کا انکار، ایمان کی نفی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ تو معلوم ہوا صرف اللہ کو مان لینا ایمان نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے فرمان کو جان و دل سے قبول کرنا بھی ایمان کا جزو لازم ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، سابقہ آیت میں کفار کی ایمان سے محرومی اور اس کے نتیجے میں ان کے حق میں عذاب جہنم کے فیصلے کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان کی دائمی محرومی کو ایک مثال سے واضح فرمایا گیا ہے۔ دولت ایمان سے محرومی اس لیے ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ غلن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کر اس کے وسط میں باندھ دیا جائے، اور غلن کے معنی کینہ و حسد ہے۔ گویا ان کے استکبار اور حسد و کینہ نے ان کو یوں جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے کسی صورت آزاد نہیں ہو سکتے، جس طرح طوق کے نتیجے میں گردن اکڑی اور اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ جس کے گلے میں طوق ہو اسے چلنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح حسد، بغض و عناد اور خود سری و استکبار کی وجہ سے وہ حق کی راہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دولت اسلام اور ایمان سے محرومی، ان کی شقاوت و بدبختی انہی کے باطنی اعمال کا ثمرہ ہے۔ اس کو کچھ یوں بھی واضح فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے۔ یہ واقعہ اس کے مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں بلند آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قریش کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ اٹھے تاکہ آپ کو تلاوت قرآن سے روک دیں، تو ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے جکڑے گئے اور ان کی بینائی جاتی رہی۔ وہ اسی پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صلہ رحمی کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کی یہ تکلیف جاتی رہی۔ اسی پس منظر میں سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی طرح کے آپ کی حیات طیبہ میں اور بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اس آیت میں انہی محرومیوں کی دوسری حالت ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ سدن آڑ اور رکاوٹ کو کہا جاتا ہے، اور سدن سین کے پیش کے ساتھ قدرتی آڑ کو کہا جاتا ہے۔ پروردگار کا فرمان یوں ہوا کہ اس محرومی کا سبب خود انہی کا پیدا کردہ ہے۔ انسان کے لیے ایک ہدایت فطریہ ہے اور ایک ہدایت نظریہ۔ ہدایت فطریہ سے مراد جبلی اور پیدائشی ہدایت، جیسے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس فطری ہدایت کو کافر اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ضائع کر دیتا ہے، جبکہ ہدایت نظریہ کائنات میں غور و فکر اور اپنی ذات کے مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ سامنے کی دیوار سے مراد ہدایت نظریہ کو حاصل نہ کرنا، اور پیچھے کی دیوار سے مراد ہدایت فطریہ کو ضائع کرنا ہے۔ دنیا انسان کے سامنے ہے اور آخرت پیچھے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی صلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے
اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اور کافر دنیا کی صلاح کی فکر کرتا ہے، نہ آخرت کی فلاح کی تیاری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ضد اور عناد کی دیوار ہے، اور پیچھے بھی اس کی غفلت اور جہالت و کفر کی دیوار۔ ایک یہ کہ جب انسان کسی راستے پر جا رہا ہو اور اسے آگے راستہ نہ ملے تو وہ پیچھے لوٹ آتا ہے، جب پیچھے بھی راستہ نہ ملے تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا، نہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکتا ہے، یوں وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے۔ کفار کے آگے اور پیچھے کی دیوار یہی ہے، گویا آفاق و انفس کے دونوں راستے ان پر بند کر دیے گئے، ان کے مقدر میں سوائے کفر اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے تو آخرت میں کس جرم کی بنا پر انہیں سزا دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں دنیا کی صلاح اور عقبہ کی فلاح کے لیے ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تکالیف دیں، قتل کے منصوبے بنائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اور دیگر برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اب وہ ایمان لانا بھی چاہیں تو نہیں لا سکیں گے۔ یہ جبر نہیں بلکہ ان کے جرائم کی سزا ہے جو دنیا میں انہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔